میں عبدالعزیز یونیورسٹی کے امام تفسیر ہیں۔ مکہ کی عبدالعزیز یونیورسٹی میں جو شیخ التفسیر ہیں اور جو اس شعبے کے سربراہ ہیں شیخ محمد علی الصابونی، اور اصول تفسیر اور فن تفسیر پر اپنے وقت کے امام مانے جاتے ہیں، اس وقت بھی زندہ ہیں۔ ان کی تفسیر ہے صفوۃ التفاسیر۔ کیا؟ صفوۃ التفاسیر۔ یہ وہ تفسیر ہے کہ سعودی عرب کی حکومت اس کو اپنے خرچے پر چھاپ چھاپ کر حاجیوں کو مفت دیتی ہے۔ سعودی حکومت آج بھی صفوۃ التفاسیر اپنے خرچے سے چھاپ کر محکمہ اوقاف کے ذریعے اہل علم حاجیوں کو جو رابطہ رکھے اس دفتر سے ان کو فری دیتی ہے۔ اور میں صفوۃ التفاسیر خود محکمہ حج و اوقاف مدینہ طیبہ سے سرکاری دفتر سے یہ لے کے آیا تھا۔ اس تفسیر کے اندر شیخ محمد علی صابونی، وہ بھی زنیم کا یہی معنی بیان کرتے ہیں کہ چونکہ حضور کا گستاخ تھا، اللہ نے اسے حرام زادہ قرار دیا، ولد الزنا قرار دیا۔ خطاب نہیں کیا، جواب سامنے غیبوبت کے انداز میں کہا وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، حتیٰ کہ فرما دیا وہ حرام کا نطفہ ہے۔ اب واقعہ کیا؟ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے یہ ساری باتیں سنی، وہ ولید بن مغیرہ، جب اس نے ساری باتیں سنی تو وہ بھاگ کے گھر گیا۔ اس نے تلوار نکال لی، تلوار، اور اپنی والدہ سے کہنے لگا، ماں یہ تلوار دیکھ، آج سچ سچ میرے ایک سوال کا جواب دے دے۔ اب ہے کافر، مسلمان نہیں ہے گستاخ، مسلمان نہیں ہے، بدبخت ہے، نیک بخت نہیں ہے، مگر ساری بدبختیوں کے باوجود یہ عقیدہ اس کا بھی ہے کہ جو بات مصطفیٰ کی زبان سے نکل گئی غلط نہیں ہو سکتی۔ کہتا ہے ماں آج سچ سچ جواب دے۔ اس نے پوچھا بیٹا پوچھ۔ کہتا ہے آج مسلمانوں کے نبی نے میری 9 خصلتیں بیان کی، 8 وہ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، ان کا فیصلہ میں خود کر سکتا ہوں، ان کا تعلق میری اپنی سیرت اور کردار اور شخصیت کے ساتھ، 8 کی 8 درست ہیں۔ میں نے جائزہ لیا ہے، مسلمانوں کے نبی نے میری نسبت جو جو کہا وہ ساری باتیں بدرجہ مجھ میں موجود ہیں، ان میں کوئی بات غلط نہیں، مگر آخری بات یہ کہہ دی کہ یہ حرام زادہ ہے، اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، تو کر سکتی۔ مجھے بتا دے، اگر تو نے غلط بیانی کی تو تلوار سے سر قلم کر دوں گا، سچ بتا دے کہ کیا میں حلالی ہوں یا حرامی۔ مسلمانوں کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہوتی۔ اس کی ماں بول اٹھی، ولید باپ تو تمہارا وہی ہے جس نام سے معروف ہو، مگر اس کے اندر ایسی جسمانی صلاحیت نہ تھی کہ میں اس سے اولاد لے سکوں، اس سے اولاد ممکن نہ تھی کہ پیدا ہو، سو تجھے میں نے حرام طریقے پر ایک چرواہے سے لیا، بدکاری کر کے چرواہے سے لیا، تو مسلمانوں کے نبی نے تیری نسبت جو کہا ہے حق کہا ہے، حق کہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا اس پر پختہ اعتقاد ہے کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، میں تو اپنے عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، ہر شخص اپنے عقیدے کا پابند، آپ کی طبیعت میں آ جائے تو مان لے، نہ آئے تو واپس لوٹا دے، بات سن لے، جی چاہے تو قبول کر لے، نہ چاہے تو لوٹا دے، مگر اللہ کی عزت کی قسم، قرآن کی اس نص کی روشنی میں میرا پختہ عقیدہ ہے کہ جو آقا دو جہاں کا گستاخ ہے، وہ جو کچھ بنتا پھرے وہ حلال کا نطفہ نہیں ہو سکتا، وہ نطفہ حرام ہے، جس کی رگوں میں حلال کا خون گردش کر رہا ہے اور جس کا وجود نطفہ حلال سے تشکیل پایا ہے، وہ کافر اور ظالم بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے وہ نطفہ حرام، وہ حلال کے طریقے سے پیدا شدہ شخص نہیں ہے۔ گویا اس کے مسلمان ہونے کا تصور ہی کیا رہا، قرآن مجید نے تو اسے انسانیت کے درجے سے بھی گرا دیا۔ ایک عام انسان جس شرف اور تکریم کا مالک ہوتا ہے حلالی ہونے کے ناطے، قرآن نے تو اسے اس درجے کا بھی کہنا گوارا نہیں کیا۔
آئیے قرآن مجید کو، یعنی یہ وہ ہے جو زبانی گستاخی تھی، یہ کیا ہے؟ زبانی گستاخیاں تھیں۔ ابو لہب نے ہاتھوں سے گستاخی کی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر دست درازی کی، ہاتھ ڈالا حضور کی عزت پر۔ اللہ پاک کا غضب جس طرح دیکھا نا، کبھی پورے قرآن میں آپ نے نہیں دیکھا کہ گالی ملی ہو کسی کو، اسی طرح یہ بھی دیکھیے کبھی خدا کا غضب اس طرح برکتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ہاتھ پڑا حضور کی عزت پر، ابو لہب کا رب کریم نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے محبوب کی عزت پر اٹھتے ہیں، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ قربان جائیں، آپ نے اندازہ کیا اس محبوب کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہے۔ جس طرح بلا تشبیہ و بلا مثال ماں کی مامتا کبھی بھڑک اٹھتی ہے نا، اس کے بچے کو کوئی زخمی کر دے، بچے کو مار دے، اس بچے کی پٹائی کر رہا ہو، اوپر سے ماں دیکھ لے تو بے ساختہ بول اٹھتی ہے ظالم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں جس نے میرے بچے پر ہاتھ اٹھائے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال وہ تو مامتا کی محبت ہے۔ ارے کروڑوں اربیں مامتائیں مل جائیں تو اس محبت کا ایک ذرہ بھی نہیں بن سکتی جو محبت اللہ جل مجدہ کو اپنے محبوب کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ اٹھے، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، تباہ و برباد ہو جائے۔ جو ہاتھ میرے محبوب پر اٹھے وہ کٹ جائیں۔ اللہ کا کہنا اور منشا کیا ہے؟ اللہ کا منشا کیا ہے؟ جو ہاتھ میرے محبوب پر اٹھے وہ کٹ جائیں، اور جو زبان میرے محبوب پر کھلے وہ کٹ جائے۔ یہ منشا الہی ہے، قرآن یہ چاہتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال کسی جہت سے اپنے محبوب کے گستاخ کو گوارا نہیں فرماتے۔ قرآن مجید نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور دنیا و آخرت کی لعنت کے بعد پھر فرمایا ان پر آخرت کے لیے ایک عجیب اہانت والا، ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ تو ہے وہ لوگ جو گستاخان رسول ہیں۔ اللہ کو تو اذیت نہیں دی جا سکتی نا، اللہ تو اذیت سے پاک ہے۔ تو ائمہ کہتے ہیں کہ حضور کو اذیت دینا ہی اللہ کو اذیت دینا ہے، حضور کو تکلیف دینا ہی اللہ کو تکلیف دینا ہے، اور حضور کی گستاخی کرنا حقیقت میں اللہ کی گستاخی کرنا۔ فرمایا جو میرے محبوب سے گستاخی کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، میرے محبوب کو رنج دینے والے، ان پر میری طرف سے دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، اور پھر لعنتوں کے علاوہ انتہائی ذلیل کر دینے والا عذاب۔ اور دوسری جگہ اسی کے ساتھ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے بغیر مکتسبو، بغیر اس کے کہ وہ انہوں نے اکتساب کیا، اس کے حقدار ٹھہرے، فقد